ہاں یہ پروفیسر راضی آئی ڈی ہے، رافضی، پروفیسر رافضی کا سوال ہے کہ کیا امام خمینی نے اپنے اجتہاد کو ناقص نہیں کہا؟ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا اور قرآن و حدیث سے سمجھنا کہ کیا حکم معصوم ہے۔ کوئی بھی غیر معصوم ہے تو وہ ناقص ہے، وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ جی تو علامہ نے اگر کیا کہا امام صاحب؟ علامہ نے کیا کہا؟ امام خمینی کو علامہ چھوڑیے، ان کے رشید رحمان علامہ رشید رحمان نے جس طرح لکھا ہے کہ محدثین جو ہوتے ہیں وہ روایت کو سمجھنے میں کبھی غلطی کر جاتے ہیں، جب وہ اجتہاد کرتے ہیں روایت کو سمجھنے میں اجتہاد کرنے میں کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، تو کبھی وہ غلطی کر جاتے ہیں، کبھی وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو اجتہاد کیا مطلب؟ روایت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو آپ جو روایت کو سمجھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا میں نے سمجھا وہی حق ہے، باقی سارا باطل ہے، کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو درجہ عصمت پہ فیض کر سکتے ہیں کیا؟ تو یہ تو فقہا کی بڑی اچھی بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کوشش کر رہے ہیں، ساری زندگی لگا رہے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ جو ہے وہ ہم بالکل کامل ہستی ہیں۔ کامل ہستیاں فقط 12-14 ہیں بس، ان کی جو گفتگو ہے اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ کامل ہے۔ باقی جو غیر معصوم محدثین ہیں، غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، ان کو جب ہم سمجھیں گے، کوشش کریں گے، تو اس میں نقص ہے، کمال اس میں نہیں ہے۔ کمال آپ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر امام زمانہ سے جا کے رابطہ کریں، ان سے ڈائریکٹ دین لیں۔ یہ غیر معصوم محدثین کی کتابوں کو کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو غیر معصوم محدثین ہیں، جن کی باتوں میں اتنا اختلاف ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھ ڈالی الاستبصار۔ استبصار کتاب کیا ہے؟ دو تین روایتیں ٹکرا رہی ہیں، ایک میں کوا کھانا حلال ہے، ایک میں کوا کھانا حرام ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے خرگوش حلال ہے، ایک میں لکھے ہوئے خرگوش حرام ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پرندے کی صفات ہوں تو وہ سارے کے سارے حلال ہوں گے، کوئی قانونی نہیں ہے۔ ایک میں شتر مرغ کھا رہے ہیں، حاجی کھا رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، دوسرے میں شتر مرغ کو مسوخات میں سے لکھ دیا۔ اس طرح کتنے اختلافات ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں۔ وضو کے باب میں چلے جائیں، کتنے اختلاف ہے۔ ایک میں ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے جو رسول تھے وہ ایک دفعہ کیا دھوتے تھے۔ دوسرے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ بھی دھویا ہے، ایک دفعہ دھونا اللہ کی طرف نازل ہوا، دوسری دفعہ دھویا ہے۔ شیخ صدوق ان روایات سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ دھونا حرام ہے؟ شیخ طوسی کیا سمجھ رہے ہیں کہ دوسری دفعہ دھونا سنت ہے؟ وضو تک کا مسئلہ آپ کا، وضو نماز لینے کتنی روایات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے۔ تو اب ان روایات میں جو بندہ غور و فکر کرے گا، یعنی اجتہاد کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل کامل کوشش کر رہا ہوں، میں معصوم ہوں، اس میں نقص آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ خود کہہ سکتے ہیں۔ 6 روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وضو کے متعلق۔ ایک میں کہا گیا کہ وضو ایک دفعہ دھونے، جو دوسری دفعہ دھوئے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ایک میں کہا گیا کہ وضو میں دوسری دفعہ دھونے کا اضافہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ تیسری روایت میں کیا کہا گیا کہ دوسری دفعہ دھو گے تو اس میں کوئی اجر نہیں ہے۔ چوتھی میں کیا کہا گیا کہ یہ وضو کو اکمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں میں کیا کہا گیا کہ افضل کیا ہے کہ دوسری دفعہ دھوئیں۔ یہ 5 روایتیں ہوگی۔ 5 روایتوں سے آپ کیا سمجھیں گے؟ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے؟ تقیہ کے اوپر ہے، تقیہ کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے ہی کمپلیٹ کرنا ہاں، نہیں ہے۔ اس روایت میں کیا یہ یہاں سے پڑھیے گا، لأن الامام سے کیا مراد ہے؟ لأن الامام ضامن، کہ امام کس جو پیش امام ہوتا ہے ضامن ہوتا ہے لصلاۃ، اس کی نماز کا، لصلاۃ من صلی خلفہ، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے پیش امام، اس کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی روایت، ٹھیک ہے۔ یضمن الامام الصلاۃ، کیا امام جو ہے وہ نماز کا ضامن ہوتا ہے؟ امام نے کیا جواب دیا کہ لا لیس بضامن، وہ ضامن نہیں ہوتا۔ 2 روایتیں آ گئی، ایک میں کہا کہ ضامن ہوتا ہے، ایک میں کہتا ہے ضامن نہیں ہوتا۔ تیسری چوتھی روایت بھی ہے اس کے نیچے لکھی ہوئی کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی کا ضامن ہوتا ہے، باقی کا ضامن نہیں ہوتا۔ ایک میں کہا گیا کہ اوہام اور جو وہم و خیال ہیں گے ان کا ضامن نہیں ہوگا، جو جان بوجھ کے کرے گا اس کا ضامن ہوگا۔ ایک میں کہا گیا کہ جو صورتیں پڑھے گا اس کا ضامن ہوگا، باقی چیزیں اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ اسی نماز کی جماعت میں کتنے اختلاف آپ کے سامنے آ گئے۔ یہاں پہ آپ جب اجتہاد کریں گے، ٹھیک ہے، مگر میری شکل چلی، ان روایات میں جب آپ اجتہاد کریں گے، اجتہاد کیا مطلب؟ جب کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ اجتہاد کا مطلب ہمارے ہاں شافی والا نہیں ہے، صحیح سیسانی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ شافی کی یہ کہتا تھا کہ الاجتہاد والقیاس شیء واحد، اجتہاد اور قیاس ایک چیز ہے۔ ہمارے یہاں اجتہاد کیا ہے کہ محنت کرنا، تفریغ الوسع لحصول الظن علی الحکم شرعی، یہ تعریف ہے، یا کیا تعریف ہے کہ تحصیل الحجت علی الحکم شرعی، سید خلیل الرحمن نے یہ تعریف لکھی کہ حکم شریف کے اوپر حجت کو قائم کرنے کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ تو جب یہ آپ اجتہاد کریں گے، 10 6 4 مختلف روایات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ دنیا کو یہ کہیں گے کہ ہمارا اجتہاد کامل ہے۔ جرات کر سکتے ہیں اپنے ناقص اور غیر معصوم ذہن اور غیر معصوم سورسز آپ کے پاس ہیں، غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اجتہاد جو ہے وہ کامل ہے؟
جی آپ دعویٰ پروفیسر رافی صاحب، یہ کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہی حکم واقعی ہے جو لوح محفوظ پہ ہے؟ ہاں آپ یہ دعویٰ کریں کہ جو میں نے سمجھا ہے نا، چاہے شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے اس کے علاوہ اور سمجھاؤ. مثال کے طور پہ شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے ان روایات سے سمجھا وضو کے دھونے والے کے متعلق کہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے. شیخ صدوق علیہ رحمٰن نے کیا سمجھا کہ دوسری دفعہ دھونا بدعت ہے، حرام ہے. دو محدثین کا اختلاف ہو گیا. شیخ صدوق علیہ رحمٰن یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جیسا میں نے سمجھا بالکل حقیقت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمٰن کہ جب امام نے یہ کہا نا کہ جو وضو ہے وہ اللہ کی حدود میں سے ایک ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ ایک دفعہ دھونا فرض کیا تھا اور اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ دھونا جو ہے وہ اضافہ کر دیا. شیخ صدوق علیہ رحمٰن اس روایت سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امام جملہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ دھونے کا اضافہ کر دیا، امام مقام انکار میں کہہ رہے ہیں، اگلے کو وہ سرزنش کر رہے ہیں. تم یہ بات کر رہے ہو کہ وضو جو اللہ کی حد میں سے ہے، اللہ کی حد سے جو ہے اللہ کے رسول تجاوز کریں گے. جس طرح زنا جو ہے وہ اللہ کی ایک حد ہے، اس کے قریب نہیں جانا، تو اللہ کے رسول علیہ باللہ سے تو نہیں کر سکتے کہ زنا کی اجازت دیتے ہیں. تو وضو کے بارے میں روایات نقل کی کہ وضو کے روایات میں اللہ کی حد کہا گیا، اللہ کی حدود میں سے ہے، اور قرآن مجید واضح کہتا ہے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی کسی کو کوئی پرمیشن نہیں ہے. جو اللہ نے حد بنا دی اسے کوئی اجازت پھلانگ نہیں سکتا. پھر جب امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ وضو میں فرض کیا اور اللہ کے رسول نے آ کے دوسری دفعہ اس میں اضافہ کیا، تو امام یوں انکار میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے آ کے دوسری دفعہ اس کے اوپر اضافہ کر دیا ہے، تم یہ بات کر رہے ہو. یہ شیخ صدوق علیہ رحمٰن کا سمجھنا ہے. شیخ توسی علیہ رحمٰن کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بالکل جی، اللہ کے رسول نے اضافہ کر دیا تو سنت بن گئی نا. پہلا ٹھیک ہے فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اضافہ کیا، سنت بن گئی. دونوں اجتہاد کر رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں. کسی کا بھی امام زمانے سے ڈائریکٹ رابطہ تو نہیں ہے نا کہ امام سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ابو بصیر نے زرار نے روایت میں کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، آپ ہمیں بتا دیں. دونوں کہیں گے کہ بھئی ہم جب ناقص ہیں، غیر معصوم ہیں، تو ہمارا اجتہاد ناقص ہوگا. تو امام خمینی رحمہ ایک سچی اور حقیقی بات کہہ دیں تو اس پہ کیا تکلیف ہے؟ یہ ذرا عبارت یہ بھی پہلے کتاب بتائیں، علل الشرائع، یہاں پہ کیا ہے جی؟ ہاشمی صاحب پڑھیے گا. قال مصنف فاضل کتاب یہاں سے، جی جی ہاں قال مصنف فاضل کتاب غلط الفضل ہو کہ فضل بن شاہدان نے یہاں پہ غلط یہ بیان کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے آگے دلیل دے رہے ہیں کہ لأن الاستنجاء به ليس بفرض، کیونکہ استنجا کرنا یہ یہاں پہ فرض ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ وہی میں بیان کروں، ایک اس کو پروگرام ہم نے کیا تھا کہ من لا یذر فقی کتب اربع کو اٹھا کے دیکھنے کہ کتنا جو ہے وہ محدثین جو ہے وہ راویوں سے جا کے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ راوی نے غلط سمجھا یہ بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو بڑے بھی حوالے آپ نے پکڑے ہیں. وہ کہتے کتاب نہیں دکھاتے آپ. اچھا قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل کہ یہاں پر بھی فضل نے کیا غلط بیان کیا ہے، کیونکہ تکبیرۃ الاحرام کیا فریضہ ہے، وہ انما هي سنت واجب، جبکہ وہ چیز سنت ہے، یعنی جو بحث چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یونس جو صحابی تھا، ٹھیک ہے، جس کو امام علیہ السلام ثقہ فرمایا تھا، اس سے اختلاف کر جاتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، کہتے ہیں کہ یونس نے یہاں پہ غلط کہا ہے. اب یونس بس کہنے کے لیے ہاں جلیل القدر صاحب سب ہے، شیخ صدوق محدث ہے، بہت جلیل القدر ہیں، کیا معصوم ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو مبارک ہو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم فقط 14 معصومین کو معصوم مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان 14 کو معصوم معصومین ہیں، بالکل 14 معصومین کامل ہستیاں ہیں. 14 معصوم اگر آپ کو ڈائریکٹ آ کے حکم شرعی بیان کریں تو وہ کامل ہے. غیر معصوم محدث، غیر معصوم راوی، اگر قرآن کی طرح تواتر نہیں ہے اس کی بات میں، حدیث غدیر کی طرح تواتر نہیں ہے اس کی بات میں، اس کی بات میں غلطی کا امکان ہے. اگر غلطی کا امکان نہیں بھی ہے، تواتر بھی ہے، تو اس عربی عبارت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ اپنے ذہن کے مطابق سمجھ رہے ہیں، آپ کا ذہن ناقص ہے، آپ کی کوشش کرنا ناقص ہے. تو امام خمینی رحمہ نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ ہمارے اجتہاد ناقص ہیں. اگر کامل کہتے تو پھر آپ امام خمینی پہ اعتراض کرتے، بھئی یہ کون آگے جو امام خمینی رحمہ اپنے آپ کو کامل کہنے والے. اچھا آپ جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں وہ 100% کامل ہے، باقی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا بھائی یہ امام خمینی رحمہ اپنے اجتہاد کو کامل کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر جا کے اعتراض کرو. تو یہی بات علامہ باقر نے بھی کہی ہے. ہاں پھر باقی مشیل علماء کے اوپر اعتراض کرو کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ ناقص ہوتے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ کے مذہب کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اشاعرہ جو مذہب اہل سنت ہے ان کا یہ موقف ہے کہ مفتی جو ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. تصویب کے جو کہہ لیں، سواد والا تصویب، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں حقیقت کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو اہل سنت والوں کا موقف ہے. شیعہ کا موقف کیا ہے کہ صحابی ہو، راوی ہو، جو بھی ہو وہ غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک معصوم العصمت لأہلہا، فقط معصوم چند ہستی ہیں بس، باقی سب غلطی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا مفتی جو ہے وہ مختی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تختہ مذہب ہے، مذہب تختہ،
کبھی پوچھیے گا کہ مکتب تشیع کا، مکتب امامیہ کا تختیہ جو مذہب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ خطا کر سکتے ہیں، یعنی ان کا جو مفتی فتویٰ دیتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کا جو فقیہ سمجھتا ہے روایات سے آیات سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. کبھی پوچھے گا اس غلطی ہو سکنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اہل سنت والے کہتے ہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کا ایک مکتب یہ کہتا ہے اگر اس نے غلط فتویٰ دیا تو اللہ حکم شرعی تبدیل کر دیتا ہے اس کے مطابق. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں حکم حلال محمد حلال محمد الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام محمد الی یوم القیامہ، قیامت تک حلال حرام ایک رہنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ غلط سمجھے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش بھرپور کی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی غلطی معاف کر دی جائے گی، آپ نے ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے، نہیں جو سمجھ آئی. امام زمانہ تھوڑی آپ سے رابطہ کر کے بتا رہے تھے آپ کو.